مشرق وسطیٰ اس وقت پوری طرح آگ کے اندر جل رہا ہے، اور روز بروز اس تنازع کے اندر شدت آتی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے اندر آج پھر جو حماس کے رہنما ہیں، حماس کے جو سربراہ اسماعیل ہنیہ صاحب، انہوں نے پاکستانی قوم کو، پاکستانی افواج کو، پاکستانی لیڈران کو مخاطب کرتے ہوئے آج پھر پاکستان سے مدد طلب کی ہے۔ اسماعیل ہنیہ صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے یہ بہادروں کی سرزمین ہے، پاکستان امت مسلمہ کے اندر، اسلامی دنیا کے اندر اس وقت سب سے بڑی فوج، سب سے طاقتور فوج رکھنے والا ملک ہے، اور پوری فلسطینی عوام جو ہے وہ ریاست پاکستان، افواج پاکستان اور پاکستانی عوام کی طرف دیکھ رہی ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ فلسطین کی مدد کرے گا۔ انہوں نے ایک بڑی اہم بات دہرائی کہ جو پاکستان اگر چاہے، اگر پاکستان مزاحمت کرے تو پاکستان کی جو مزاحمت ہے یہ اسرائیل کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ غزہ کے اندر جارحیت کو بند کر دے۔ دیکھیں جو پاکستان کی صورتحال ہے اندرونی بیرونی اس وقت ساری، وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان اندرونی انتشار کا شکار ہے، پاکستان کو بیرونی طور پر بہت زیادہ چیلنجز درپیش ہیں، تو ایسی صورتحال میں پاکستان سفارتی سے زیادہ فلسطین کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کا جو عملی طور پر رسپانس تھا وہ اتنا خاص نہیں رہا، سوائے چند ایک واقعات کے، اور پاکستان نے حصہ بھی لیا، مختلف تنازعات کے اندر عملی طور پر شامل ہوا اور فلسطینیوں کی مدد بھی کی۔ تو دیکھیں کسی ملک کا مزید اس تنازع کے اندر براہ راست شریک ہو جانا، اس جو یہ تنازع ہے اسے مزید وسیع بھی کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اسرائیل کا وہ منصوبہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں جس کے اندر اسرائیل نے کہا تھا کہ وہ رفح کے اندر کارروائی کرنے والا ہے، اور اسرائیل نے اپنی جارحیت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے فلسطینیوں کی واحد جو پناہ گاہ تھی غزہ کے لوگوں کے لیے، معصوم نہتے فلسطینیوں کے لیے، اس پر حملہ کر دی ہے۔ رات گئے رفح کے اوپر اسرائیلی فوجیوں نے، طیاروں نے، ٹینکوں نے گولہ باری اور میزائلوں کی بوچھاڑ کیے رکھی ہے۔ مزید 120 سے زیادہ جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ رفح کے اندر عمارتی جو رہائشی عمارتیں ہیں اور گھروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دیکھیں تو غزہ کی جو آبادی ہے وہ 2 ملین سے اوپر ہے، یعنی کہ 20 لاکھ سے اوپر ہے، تو صرف 15 لاکھ کے قریب جو فلسطینی تھے، غزہ کے جو مکین تھے، جو بے گھر ہو چکے تھے، انہوں نے رفح کے اندر پناہ لیے، وہ اس وقت پناہ کے لیے پناہ گزین تھے رفح کے اندر۔ تو اسرائیلی فوج نے اپنی تمام تر سفاکیت کی حدوں کو پار کرتے ہوئے وہاں بھی غزہ کے معصوم، بھوکے اور زخمی شہریوں کا جو ہے وہ تعاقب جاری رکھا ہے۔ جس کے بعد جو حماس کے فائٹر ہیں گلیوں کوچوں کے اندر موجود ہیں، انہوں نے جواب میں اسرائیلی فوج کو مارٹر گولوں اور راکٹ لانچرز کے ذریعے نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹس ہیں کہ جو حماس کا اب ایک نئے فوج انہوں نے تنظیم ترتیب دی ہے جن میں سنائپرز ہیں، اور جو حماس کے سنائپر ہیں وہ گلی کوچوں کے اندر، رفح کے اندر بھی انہوں نے استعمال کیے ہیں، برابر جو ہے اسرائیلی فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کو ایک بڑی شکست ہوئی ہے، اور یہ تنازع جو ہے، یہ موجودہ جو مارک ہے، یہ اسرائیلی فوج ہار چکی ہے۔ کہ شمالی غزہ کے اندر سب سے پہلے آپریشن کیا تھا اسرائیل نے، اور بڑا شدید کیا تھا، اور کہا تھا کہ یہاں سے انہوں نے حماس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ پھر وہ جنوبی غزہ کی طرف گئے، اس کے بعد خان یونس کی طرف گئے۔ خان یونس میں اس وقت بھی بڑی شدید فائٹ جاری ہے، لڑائی جاری ہے۔ اب وہ رفح کی طرف انہوں نے موو کیا ہے اسرائیلی فوج نے۔ تو جو شمالی غزہ ہے اس پر دوبارہ سے حماس کے جنگجوؤں نے کنٹرول کر لیا ہے۔ فلسطینی اس دیکھیں پچھلے کچھ عرصے سے، کچھ دنوں سے جو انٹرنیشنل ایجنسیز تھی نیوز، وہ اس چیز کو رپورٹ کر رہی تھی برابر ہے کہ جو حماس تنظیم ہے یہ غزہ کے میکسیمم زیادہ تر علاقوں کے اندر اپنی جو فوجی قوت ہے اسے دوبارہ سے ترتیب دے رہی ہے۔ تو اسرائیل کی جو حکومت ہے اس کی طرف سے اس بارے میں کسی قسم کا کوئی رد عمل اور بیان سامنے نہیں آ سکا تھا، کیونکہ وہ اس کے اوپر کیا بیان دیتے۔ واضح طور پہ ویڈیو ایویڈنس موجود ہیں، رپورٹس موجود ہیں، دنیا کی تمام نیوز ایجنسیز نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، ویڈیو پروف بھی آ گئے ہیں کہ شمالی غزہ کے اندر جو گلی کوچوں کا اور جو سیکیورٹی کا سسٹم ہے، نظام ہے،
وہ حماس کے جو فوجی اہلکار اور پولیس اہلکار ہیں انہوں نے بدستور سنبھال لی ہے، وہ ان شمالی غزہ کے اوپر دوبارہ قابض ہو گئے ہیں، ان کا کنٹرول ہے اس وقت شمالی غزہ کے اوپر ہے۔ اور جو دفاتر ہیں اب تو وہ بھی کھل گئے ہیں تنظیم کے، اور انہی دفاتر سے جو فلسطینی فوجی اہلکار ہیں اور جو حماس کی پولیس اور سیکیورٹی ہے اسے تنخواہوں کی جو ادائیگی ہے اس کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو اسرائیل کی ناکامی کے لیے یہ ایک رپورٹ کافی ہے کہ اسرائیل اس جنگ کو، اس تنازع کو، اس تصادم کو بری طرح ہار گیا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی کہ جو کارروائیاں امریکہ نے کی تھیں شام اور عراق کے اندر امریکی ایرانی اہداف کو نشانہ بنانے کے، اس کے جواب میں لبنانی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اس نے اسرائیل کی بہت سی بیسز کو نشانہ بنایا ہے جس میں اسرائیلی فوج کا جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، اور جو لبنان کے ساتھ اسرائیل کا بارڈر لگتا ہے وہ اس وقت دھوئیں کی لپیٹ میں ہے، اور بدستور جو ہے وہ جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے دیکھیں عراق اور شام کے بعد اب یمن کے اندر یمنی حوثیوں کو اہداف کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ بڑی ہی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ اس میں امریکہ کے ساتھ ایک مسلمان عرب ملک بھی شامل ہوا، اتحادی بنا ہے، جس نے یمن کے اور شام عراق کے خلاف اپنی فوجیں امریکی جو اتحاد ہے اس کے اندر شامل کی ہیں، اور ان کارروائیوں میں وہ عملی طور پر ملوث ہو گیا۔ اس ملک کا نام ہے بحرین۔ دیکھیں بحرین کا اور ایران کے معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں، تو یہ پاسبل ہے کہ بحرین نے ایران کی مخالفت میں یہ قدم اٹھایا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں بنتا تھا کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کے اگینسٹ جو ہے وہ اپنی افواج اتار دے کے، اپنی افواج جو ہے وہ امریکہ کے سپرد کر دے گا اور مسلمانوں کے خلاف اپنی افواج کو اتار دے گا، فلسطینی، یمنی، شامی اور عراقی جو پہلی حالت جنگ میں ہیں اور جن کے پہلے ہی بہت قسم پرسی کے حالات ہیں۔ لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ بحرین کو خدا نخواستہ اس کی بڑی بھاری قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ بحرین کے اندر حکومت کا آلریڈی تنازع چل رہا ہے کہ جو علیحدگی پسند ہے انہیں ایران سپورٹ کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عسکری تنظیمیں جو ہیں ایران وہ پوری عرب دنیا کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں۔ تو بحرین کے اندر بھی مستقبل قریب کے اندر کوئی ایسی تنظیم کھڑی کی جا سکتی ہے جو بحرینی حکومت کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، بحرینی حکومت کے لیے چیلنجز پیدا ہوں گے، اور وہاں بھی امن و امان کی جو صورتحال ہے خراب ہوگی اور ریاست کی جو ہٹ ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ امریکہ نے کینیڈا، آسٹریلیا، ڈنمارک، نیدرلینڈ اور یو کے بحرین کی مدد سے یمن کے اندر 35 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ لیکن بڑی ہی عجیب بات ہے، میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں بھی کیا ہے کہ اس بار بھی امریکہ نے بظاہر تو یہی اعلان کیا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف اور ایرانی افواج کے خلاف یہ آپریشن شروع کیا ہوا ہے، یہ کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک ایران کے کسی قسم کا ایرانی فوج کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اور نہ ہی کوئی ایرانی اہلکار ان کارروائیوں کے اندر مارا گیا، اور نہ ہی ایرانی فوج کا کوئی نقصان ہوا ہے۔ ایک تو ایران کی حکمت عملی بڑی بہترین رہی، اس کی منصوبہ بندی، کہ اس نے ان کارروائیوں کے شروع ہونے سے پہلے شام سے اپنی تمام فوجی جو سینئر قیادت تھی اسے منتقل کر دیا تھا تہران کے اندر، اسے ایران واپس بلا لیا تھا۔ تو لہٰذا یہ جو امریکی کارروائیاں اس طرح میں بے سود رہی ہیں، لیکن اس کے جواب میں جو امریکی فوجی اڈوں کے اوپر ایرانی نواز جو تنظیمیں ہیں عسکری، ان کے ڈرون حملے جاری ہیں۔ یمنی حوثیوں نے بھی ریڈ سی کے اندر مزید امریکی جو بحری جنگی جہاز ہیں اور برطانیہ کے انہیں نشانہ بنایا، جس میں یہ بھی خبر ہے کہ برطانیہ کا ایک جو جنگی جہاز ہے بحری وہ ڈوب بھی گیا ہے، اس میں کافی ہلاکتیں اور نقصان بھی ہوا ہے۔ تو اب سوچنے کی سب سے زیادہ بات یہ ہے، قابل غور ہے، کہ ان تنظیموں کے پاس جو عسکری تنظیمیں ہیں اتنے جدید ترین ڈرونز کہاں سے آئے ہیں؟ تو دیکھیں ان ڈرونز، یہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے یہ دنیا کے چند ممالک کے پاس ہے، پوری دنیا کے اندر ہے۔ اب یہ جتنی ڈرون ٹیکنالوجی ہے یہ امریکی اور اسرائیلی ریڈاروں پر آ بھی نہیں رہے اور کارروائیاں جاری، ابھی تک امریکہ، اسرائیل یا یو کے اور اس کی اتحادی جتنی بھی فوج ہے وہ ان تنظیموں کے جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس کا کوئی بھی توڑ نہیں کر سکے، انہیں ٹریس نہیں کر سکے ابھی تک۔ ان حملوں کو جو ڈرون کے ذریعے کر رہی ہیں وہ تنظیمیں، لبنانی، شامی، عراقی، ایران نواز، یمنی، ان کا کوئی بھی توڑ یا انہیں ناکام نہیں بنایا جا سکا۔ دیکھیں امریکہ کی جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی اس کے سامنے بے بس ہے، تو اس میں اگر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جب روس یوکرین کے اندر جو ہے ناکامی کا سامنا تھا تو اس نے ایرانی ڈرونز لیے تھے، بہت بڑی تعداد میں ایران نے روس کو ڈرونز مہیا کیے تھے، اور ان ڈرونز نے جو ہے یوکرین کی شکست کے اندر
बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और ये बड़ा फैसला कुन किरदार किया था इन्होंने अदा। ड्रोन्स ने, ईरान के पास दुनिया की जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है। और ये अब ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उन तंजीमों को प्रोवाइड कर दी गई है, फराहम कर दी गई। ईरान के पास इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा और ऑप्शन भी नहीं था। देखें, बहरीन के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होगी इन ड्रोन्स को लेकर, इस टेक्नोलॉजी को लेकर। आज ये बात की जा रही है और कल को ये पॉसिबल भी हो सकता है कि, और अमेरिका फिर उसकी मदद नहीं कर सकेगा, क्योंकि अमेरिका तो इस जंग से पीछा छुड़ाना चाह रहा है, इस तनाज़े से पीछा छुड़ाना चाह रहा है। और ये जो अमेरिका ने कार्रवाई की है, ये भी मजबूरन की है। तो इस वक्त जो तुर्क इंटेलिजेंस चीफ हैं, उनकी भी हमास की आला क़यादत से मुलाकात हुई है इस्माइल हनिया के साथ। वो आजकल जंग बंदी के लिए मुतहर्रक हैं, तो वो कुछ ऑप्शन लेकर उनके पास पहुंचे हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि जो हमास की पोजीशन इस वक्त बड़ी मजबूत है गजा के अंदर, और वो किसी सूरत भी किसी आर्जी जंग बंदी या आर्जी अमन माहदे के ऊपर राजी नहीं होंगे। तुर्क इंटेलिजेंस की जो सरबराह हैं, वो एक बड़ी बाअसर शख्सियत है। उनकी मुलाकात से कोई नतीजा तो ज़रूर निकलेगा, लेकिन इस वक्त इसराइल को ज़्यादातर शराइत जो हैं वो कबूल करनी पड़ेंगी फ़लस्तीनी तंजीमों की, क्योंकि अमरीकी कार्रवाइयाँ बेअसर और बेसूद हो चुकी हैं पिछले 2 महीनों से। अब उनमें शिद्दत भी आई है, तो उसका भी कोई मौसर जो है वो बेनिफिट हासिल नहीं कर सके। तो मुस्तकबिल में भी ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।